الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے؟ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے؟ فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے۔ ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے۔ ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے۔ ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے، اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے۔ خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، ارے انہی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر محفل، حسن محفل، جان محفل، حضور عظمت ثانی، سیدی و سندی و مرشدی حضرت پیر صاحبزادہ محمد اسد اللہ شاہ صاحب نقیبی دامہ اقبالہ ہو، سجادہ نشین درگاہ نقیب الاولیاء، آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور ذکر رسول کی لذت کو بھی پا رہے ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا ذُكْرَ اللَّهِ، کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے۔ ایسے چہرے سامنے ہوں، پھر ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو، اس میں لذت دگنی ہو جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو حضور والا وقت چونکہ مختصر ہے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق، البتہ، یقیناً، پکی بات ہے، ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے حضور عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت بھی آپ سارے جہانوں کے لیے ہے،
اب زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَمِیعًا، محبوب ان سے فرما دیجئے میں تمام لوگوں کا رسول ہوں۔ اور مسلم شریف میں اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ کافۃ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ جب سب کے رسول ہیں، رحمت بھی سب کے لیے ہے، اور جب رحمت سب کے لیے ہے، رسول بھی سب کے لیے ہے، اللہ فرماتا اے جہان والو تم پر احسان کیا ہے، اے زمین والو تم پر احسان کیا ہے، اے آسمان والو تم پر احسان کیا ہے، اے چرند پرند حشرات الارض تم پر احسان کیا ہے، مگر یہاں انسانوں کی بات نہیں، یہاں مسلمانوں کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ تم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب غور کرنا پڑے گا وہ مومن کون ہے جن سے جب اللہ بات کرتا ہے اپنے رسول کی بات کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ تم میں اپنا رسول بھیجا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے کہ تم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب رسول بھی سب کے ہیں، رحمت بھی سب کے ہیں، لیکن صرف مومنوں پر کیوں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ تو غور کرنا ہوگا یہ مومن کون ہے جن سے جب بات کرتا ہے رب اپنے محبوب کی تو مومنوں سے کرتا ہے، اپنے مومنوں سے اپنے محبوب کی بات کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، رحمت بھی سب کے لیے ہے۔ اور جب نبی کی بات آتی ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو، درود اور سلام بھیجو۔ درود و سلام کی باری آئے تب بھی مومنوں کو حکم ہے، قرب مصطفیٰ کی بات آئے تب بھی مومنوں کو حکم ہے، اور جب احسان کی بات آئے تب بھی مومنوں کو حکم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مومن کون ہے، یہ کس نگری کے رہنے والے ہیں، یہ کون سی دنیا کے بسنے والے ہیں۔ جب بھی اللہ ان سے بات کرتا ہے اپنے یار کی تو صرف ان سے بات کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہ جو لفظ ہے نا درود، یہ درود عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا الفاظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور درود کا معنی بنتا ہے داد لینا۔ درود کا معنی ہے داد لینا، یعنی کہ آپ اگر مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کروں، مثال کے طور پہ آپ مکان بناتے ہیں، آپ بلاتے ہیں یارو میں نے مکان بنایا ہے، یہ مکان کیسا ہے، یہ بتائیں مکان کیسا ہے۔ اب اس مکان کو دیکھ کر خوش ہونے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اندر سے تو کچھ اور ہوتے ہیں، اوپر سے تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو درود ہے، درود کا معنی ہے داد لینا۔ اب اللہ نے اپنا یار بنایا، فرمایا میں نے والضحیٰ کے چہرے والا یار بنایا ہے، واللیل کی زلفوں والا یار بنایا ہے، ما زغل بصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والا یار بنایا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں والا یار بنایا ہے، علم نشرہ کے سینے والا یار بنایا ہے۔ اب بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب کیسا ہے؟ اب ہم ذکر کی تعریف کریں یہ بھی درود ہے، ہم سوز میں اس کی تعریف کریں یہ بھی درود ہے، ہم ساز میں اس کی تعریف کریں یہ بھی درود ہے۔ فرمایا جب تم ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہو، ما زغل بصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے ہو، جو ہر وقت میرے یار کا ذکر کرتے ہیں وہی تو مومن ہیں۔ جب یہ ہر وقت میرے یار کی بات کرتے، میں بھی جب یار کی بات کرتا ہوں ان سے کرتا ہوں، سب سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یوں آپ سمجھیے جیسے حضور تشریف لائے اس گھر میں، صبح کوئی ہمسایوں کے گھر جائے اور کہ جناب رات سرکار تشریف لائے تھے، آپ ہمیں مٹھائی کھلائیں، تو وہ کہیں گے بھائی بات یہ ہے ہم مٹھائی کیوں کھلائیں، ہم تو ہمسائے ہیں، ہم تو ساتھ رہتے ہیں۔ جن کے گھر میں ان کا وجود تشریف لایا ہے، جن کے گھر میں یہ نعمت آئی ہے، مٹھائی بھی تو وہی کھلائیں گے۔ تو کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جن کو میں نے احسان جتلایا ہے میلاد بھی وہی منائیں گے، سب نہیں منائیں گے۔ عزیزان محترم، اکثر بچے ہمارے یونیورسٹیز کے بھی تشریف فرمائیں تو حضور والا یونیورسٹیز میں ایک بات ہوتی ہے کہ جی آپ جو میلاد مناتے ہیں
کیا لفظ میلاد قرآن میں ہے؟ اگر لفظ میلاد قرآن میں ہے تو آپ منائیں، ورنہ اپنی ترجیحات پر غور فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ سائل سے یہ عرض کریں دست بستہ، ہم تصوف والے ہیں، محبت سے عرض کرنے والے ہیں، محبت سے عرض کریں، حضور یہ بتائیں دین اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جناب دین اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ آپ عرض کریں بتائیں وہ لفظ توحید قرآن میں ہے؟ تو وہ کہیں گے جی قل هو اللہ احد توحید نہیں تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد توحید نہیں تو کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں لَقَدْ جَاءَكُمْ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اور ایک سوال اور ہوتا ہے، یار تم جو میلاد مناتے ہو کیا محبوب کے صحابہ نے منایا ہے؟ تو یاد رکھیں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، شعب الایمان میں ہے، کنز الایمان میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے، تقریباً 6 بڑی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما ہے، جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ذرا صوفی مزاج میں کہہ دوں، میرے سرکار نے پوچھا یہ جلسہ کس لیے کر رہے ہو؟ ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بیٹا۔ من کا معنی احسان ہے نا حضور والا، تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اور یہاں پہ ومن علینا بیٹا وہی من ہے۔ محبوب یہی ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دین ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں ہدایت ملی، ہمیں قرآن ملا، محبوب آپ کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قسم اٹھاؤ، اس لیے بیٹھو قسم اٹھاؤ۔ صحابہ نے کہا واللہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ اب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے قسم کسی شک اور شبہ کے بنیاد پر نہیں اٹھوائی، بات کو سمجھانے اور پکا کرنے کے لیے میں نے قسم اٹھائی ہے۔ بات یہ ہے، یہ نہیں ہے مجھے تمہارا علم نہیں۔ یاد کرو جب ام حارثہ کی ماں آئی، مجھ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہے، یہ 3 مقام پر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اگر جنت میں ہے شہادت قبول ہو گئی تو میں خوشی مناؤں، اور اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے میں رونا پیٹنا شروع کر دوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، آپ نے فوراً ہی فرمایا اے ام حارثہ میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے تیرا بیٹا حارثہ اس میں ٹہل رہا ہے۔ تو تیرا بیٹا حارثہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو محبوب تو زمین پر رہ کر آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔ فرمایا تمہیں قسم اس لیے اٹھوائی ہے، ابھی ابھی جبریل امی میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تیرے غلام بیٹھ کر زمین پر تیری آمد کا جلسہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ زمین پہ تیری آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پر فخر فرما رہا ہے، اللہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتا ہے، نبی کا میلاد مناتا ہے، تو حضور والا آپ غور فرمائے نا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابابیل سے ہاتھی مروائے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اس سے پہلے بخت نصر نے کعبے پر حملہ کیا، ابابیل نہیں آئے، کئی بار حملے ہوئے ابابیل نہیں آئے، بعد میں یزید نے حملہ کیا ابابیل نہیں آئے، لیکن اس وقت کیا تھا کہ ابابیل کو آنے کی کیا ضرورت پیش ہوئی؟ اور پھر یرا ترا ارا، یہ اس کا معنی دیکھنا، یعنی اگر میں حضور سے کہیں پہلے ملوں تو میں عرض کروں حضور آپ نے دیکھا نہیں تھا وہاں کیا ہوا تھا، وہاں آپ کا کیسا استقبال ہوا تھا، یعنی وہاں پہ موجود تھے اور ساتھ تھے، تو فرمایا آپ یاد کریں وہاں کیا ہوا تھا۔ تو جہاں یرا ترا ارا آ جائے تو اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور محبوب تھے کہاں؟ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں،
اور 55 दिन पहले ये वाक़या हुआ है आपकी विलादत से। तो जो 55 दिन पहले विलादत से वाक़या हुआ है, मुफस्सिरीन से पूछा गया हजूर वाला वजह क्या है? पहले भी मक्के पर हमले हुए थे लेकिन अबाबील नहीं आए, बाद में भी हुए अबाबील नहीं आए, आखिर अब क्यों आए? तो मुफस्सिरीन ने कहा बात यह है 55 दिन बाद जश्न मिलाद था, उसके यार की आमद थी, और जो उनके मिलाद की खुशियों को नेस्त व नाबूद करते अल्लाह उनका नाम ही सफ़ा हस्ती से मिटा देता है। अल्लाह उनका नाम भी सफ़ा हस्ती से मिटा देता है। और अब ये पूरी कायनात की जो असल है वो जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब दो बातें आखिरी अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर कायनात की असल जो है वो हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कानून ये है, आप इल्मुल कलाम पढ़ें, मंतक पढ़ें, आपको ये पता चलेगा, या अल्लाह वालों की निगाह में बैठें तो आपके अंदर के असरार और रमूज खुलेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि जो चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है वो पाक हो जाती है। जैसे हुजूर आप इरशाद फरमा रहे थे भाई मक्के के अंदर मट्टी उठाई गई है, अब मुंह उधर करके नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि कोई और हिकमत है। हिकमत यह है कि ये अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहे ताकि पाक रहे। उस असल की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उसको तय्यब व ताहिर और पाकीज़ा करने के लिए रुख उधर यार के अपने घर की तरफ कराया जाता है। वैसे तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हजूर वाला मैं वली बनना चाहता हूँ, कोई वजीफ़ा बताएं, वली बनना चाहता हूँ वजीफ़ा बताएं। उन्होंने फरमाया वजीफ़े से वली नहीं बनता, तरीका बताता हूँ। कहा जी तरीका? का तरीका यह है कि तुम किसी अल्लाह वाले से रिश्ते मोहब्बत जोड़ लो, उसके हाथ में हाथ दे दो, उसके हाथ पर बैत कर लो, और फिर बैत करके छोड़ना नहीं, फिर उसके दिल में जगह बनाओ। जब उनके दिल में तेरी मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह का कानून यह है कि 365 मरतबा वली के दिल को रोज देखता है, जब उस दिल में तेरी मोहब्बत होगी तू भी वली बन जाएगा। तो कायनात की जो असल है हुजूर है, जो चीज़ अपने असल की तरफ लौट जाती है वो पाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर बिला तमसील आप देखते हैं कि सब्जियों को गंदा पानी लगता है और वो नापाक पानी होता है, लेकिन कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं देता इससे जो तुम सब्जियां खा रहे हो ये हराम है, इसलिए कि वो पानी नापाक था, उसकी असल जो थी मट्टी थी, अब वो पानी मट्टी की तरफ लौटा पाक हो गया। अब जो चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है वो पाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके और हमारी बॉडी के अंदर डॉक्टर कहते हैं 18 लीटर ब्लड है, अगर HP लेवल दुरुस्त हो तो वो जो खून अंदर मौजूद है ना, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप तवाफ कर सकते हैं, मीना मुज़दलिफ़ा जा सकते हैं, और कभी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा खून आपकी बॉडी पे लग जाए, वो दमे मसफू है, वो हराम है। अब जिस ब्लड ने बॉडी को छोड़ा वो हो गया नापाक, जिस कपड़े पे लगा वो भी हो गया नापाक, अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो यारो जो तुम्हारे जिस्म की असल को छोड़े वो नापाक भी हो जाता है, जैसे भी लगता है उससे भी उसको भी नापाक कर देता है। जो दर मुस्तफ़ा से दूर होते हैं उनके दिल मुज़क्का नहीं होते, जो असल की तरफ लौटते वो मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाते हैं, मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाते हैं। तो जो एक आम इंसान की अशरफुल मखलूक़ात में से आम इंसान की निस्बत को छोड़े दूर हो जाए वो नापाक हो जाता है। और जो कायनात की असल है वो महबूब हैं, औलाद के लिए माँ बाप उसकी असल है, हम फरा हैं, और मुरीद के लिए उसकी असल उसका पीर है। जितना उनके दामन में जुड़ा रहेगा वो तय्यब रहेगा, वो ताहिर रहेगा, वो पाक होगा, उसका दिल मुज़क्का भी होगा, मुसफ़ा भी होगा, मुजल्ला भी होगा। जब भी दूर हटेगा वो ना खुद तय्यब रहेगा ना जिसके पास बैठेगा उसको तय्यब रहने देगा। तो ये जो निस्बत औलिया है जिनके दामन में आ जाती है वही कमाल कर देती है। यही वजह है बैतुल्ला में 360 बुत रखे हुए थे, बुत निकले वो इबादत गाह बन गया। और इमाम शारानी कहते हैं ये जो इंसान है ना ये चलता फिरता उसका घर है, इसमें गीबत का बुत है, हसद का बुत है, चुगली का बुत है, और मुख्तलिफ 360 बुत हैं। वहाँ बुत निकले, यार के कदम आए, वो इबादत गाह बनी। जब ये बंदे के अंदर से बुत निकलते हैं अपने मुर्शिद की मोहब्बत होती है, ये जियारत गाह बन जाता है, जीता है। तब भी लोग जियारत करते हैं, बाद में कब्र की भी जियारत होती रहती है, बाद में कब्र की भी जियारत होती रहती है। हम ये जो कमली पहनते हैं ना, आखिरी बात और गुफ्तगू हुजूर ख़त्म, ये जो हम कमली पहनते हैं ये मुर्शिद कमली पहनाते क्यों हैं? दलाइल इस पर हज़ारों हैं। एक बात हदीस पाक है
जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए। वापस आते हैं तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब के दामन पे हाथ रखती हैं, कंधों पे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे बारिश हो रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ तुमने मेरी चादर तो नहीं ओढ़ रखी, तुमने मेरी चादर तो नहीं ओढ़ रखी। या रसूलल्लाह आपकी चादर रखी हुई थी, वो मैंने ओढ़ ली है। आपने फरमाया इसलिए तेरे हिजाबात उठ गए हैं, वो जो चीजें छुपी हुई हैं तेरे अंदर वो इजहार पजीर हो चुकी हैं। अरे जो यार की चादर के दामन में आ जाते उनके हिजाबात उठ जाते, वो जमीन से आसमान तक तकते रहते हैं, जमीन से आसमान तक तकते रहते हैं। तो जब यार के चादर के अंदर ये कमाल है तो फिर यार के दामन में कितना कमाल होगा। आपने देखा होगा इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, लेकिन माचिस की डब्बी आज भी सस्ती है। आप कभी गौर करें और किसी सूफी से पूछें, हर चीज़ महंगी है, माचिस की तीली आज क्यों सस्ती है, तो वो ये बताएगा कि ये जो आग लगाने वाले होते हैं इनकी कीमत नहीं बढ़ती, और जो मोहब्बत बांटने वाले होते हैं कीमतें उनकी बढ़ती हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।